آج کی ویڈیو میں مولانا جلال الدین رومی کے مزار کا چکر لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا ناشتہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، آج کے ناشتے میں ٹماٹر، کھیرا، زیتون اور 100 قسم کے مختلف چیزیں موجود ہیں۔ تو میں نے اٹھایا ایک انڈا، تھوڑا سا شہد بڑا کمال کا تھا، کیونکہ انہوں نے شہد کی مکھیوں کا پورا گھر ہمارے سامنے رکھا ہوا تھا۔ بیچاری شہد کی مکھیاں، اب ہوٹل میں ہی ان کو ایک روم دیا ہوا ہوگا۔ جوس بھی میں نے ایک کپ بھر لیا۔ زندگی میں پہلی بار شہد کی مکھیوں کا گھر کھا رہا ہوں۔ مزیدار تھا، مزیدار۔ مولانا جلال الدین رومی کا مزار وہ نیلے گنبد کی نیچے ہے۔ ٹھیک ہے۔ راستے میں ایک درویش کا سٹیچو بھی ملا۔ کونیا کے خوبصورت شہر میں مفت کا پانی بھی ملتا ہے۔ 20 minutes later. مولانا کا میوزیم 9 بجے صبح سے لے کر 5 بجے شام کو کھلا رہتا ہے، تو 9 بجے سے پہلے بھی مت آئیں اور 5 بجے کے بعد بھی مت آئیں، ورنہ یہ جو بڑا سا گیٹ ہے یہ بند ہوگا۔ یہ ہے مولانا میوزیم کا باغ، جہاں پہ آپ فیملی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں اور اکیلے ٹائم بھی گزار سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ یہ قبر احمد افلاکی نام شخص کی ہے، جنہوں نے حضرت مولانا کے زندگی کی بہت ساری تفصیلات بیان کی ہیں۔ وہ اندر ان کا قبر ہے۔ تو چلو باب گستاخ خان سے گزرتے ہیں۔ جیسے ہی میں باب گستاخ خان سے داخل ہوا تو میرے بائیں ہاتھ کی طرف بہت سے قبریں تھیں، ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ اور پھر ایک قبر ملا جو 1534 میں بنا تھا ایک بہت بڑے سردار کے لیے، جن کا نام تھا محمد بے۔ پاکستان کے قومی شاعر اور عظیم مفکر علامہ محمد اقبال کو ان کے روحانی پیشوا اور مرشد حضرت مولانا جلال الدین رومی کے حضور میں جگہ دی گئی 1965۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا، اس پر اتنی خاص قسم کی اردو لکھی ہوئی تھی جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن میں نے بول دی۔ شہر کے اہم لوگوں کو یہاں دفن کیا گیا ہے، جیسے کہ وہ لوگ جو مولانا رومی کے لیے کھانا پکاتے تھے۔ ابھی ذرا اندر چلتے ہیں اور مولانا جلال الدین رومی کا مزار دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جوتوں پہ پلاسٹک چڑھائیں گے تاکہ اندر کی جو قالین ہے وہ خراب نہ ہو۔ اندر بھی بہت قبریں ہیں اور قسم قسم چیزوں پہ شاعری اور قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور یہ ہے مولانا جلال الدین رومی کا قبر۔ مولانا کی قبر کے اوپر کپڑے پر آیت الکرسی کی ایمبرائڈری ہوئی ہے۔ آگے اور بھی بہت ساری قبریں ہیں، اور اس سیکیورٹی نے میری ویڈیو بھی خراب کر لی۔ اوئے تمہارے ویڈیوز اتنی اچھی نہیں ہیں، اس لیے چپ ہو جا۔ آگے جا کر مجھے قرآن کے بہت سے پرانے کتابیں ملی۔ یہ ہے مولانا رومی کا بیگ اور یہ ہے ان کے کپڑے۔ ان سب چیزوں کو آج تک پریزرو کر کے رکھا ہوا ہے۔ 1300 صدی کی پرانی چیزیں ہیں یہ۔ اور یہ ہے عثمانی سلطانوں کا البم، جس میں سارے بڑے بڑے سلطانوں کے فوٹوز ہیں۔ آخر میں ہمیں یہ ڈبہ دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن یہ کوئی عام سا ڈبہ نہیں ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے، کیا پتا کہ اندر سے خالی ہو؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بھی سیم ٹو سیم فیلنگ آئی ہے۔ باہر نکلتے وقت ہمیں مولانا کا مسجد بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب میں نے آدھا میوزیم دیکھ لیا تو میں نے سوچا کہ آڈیو ڈیوائس لے لیتے ہیں، جس میں پوری انفارمیشن ہوتی ہے مولانا اور یہ میوزیم کے بارے میں۔ اصلی میوزیم تو ابھی شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کمرہ جو تھا اس میں مولانا کی کیلیگرافی کٹ پڑی ہوئی تھی۔ یہ ہے ایک کٹ اور یہ ہے دوسری کٹ۔ تو اب چلتے ہیں دوسرے کمرے میں
اور یہاں پہ ایک بڑی سی شاعری کی کتاب پڑی ہوئی تھی۔ یہ ہے تیسرا کمرہ، جس میں مولانا کا رباب اور بھانسری بھی ملی۔ تو چلو چوتھے کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور یہاں پہ بڑا سا جھنڈا ملا۔ پانچویں کمرے میں مجھے مولانا کے سر کی بڑی ٹوپی ملی اور یہ سارے مولانا یہی ٹوپی پہنتے تھے۔ اور یہ ہے آخری کمرہ، جس میں مولانا کا جانماز پڑا ہوا تھا۔ آخر کار ہم مولانا کے کچن میں پہنچ گئے۔ سارے مولوی خود کھانا پکاتے تھے اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے۔ تو کھانا یہاں پہ پکتا تھا اور وہاں پہ سرو ہوتا تھا۔ Nice. باہر ایک پرانے زمانے کی وضو کرنے کی جگہ تھی، جس میں لوگوں نے پیسے ڈال کے اسے وشنگ ویل بنا دیا۔ ہے انسان۔ اور یہ ہے میوزیم کا آخری کمرہ، جس میں بہت سے پرچم لگے ہیں۔ نکلتے وقت بہت کمال کا بورڈ ملا، جس پر مولانا کے مختلف مقامات کے فاصلے لکھے ہوئے تھے، جیسے کہ فلسطین اور حلب اور مصر۔ تو دوستوں، ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ گڈ بائے۔